بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور ایک شخص جو خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ انسانوں کی وجہ سے چل رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے۔ دنیا میں جو ترقی کا کام ہو رہا ہے وہ انسانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، اس بات پر میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہے، موجود ہے، تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے ٹائم رکھا کہ کل 10 بجے ہمارا اس بات پر مناظرہ ہے۔ تو جب صبح ہو گئی تو وہ شخص فکس 10 بجے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر مناظرہ ہونا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آنے میں تھوڑی سی دیر کر دی۔ مثال کے طور پر 10 بجے پہنچنا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 12 بجے پہنچے۔ تو وہ شخص جان بوجھ کر نعرہ بازیاں لگانے لگا کہ دیکھو جس کو تم نے اپنا امام بنایا ہوا ہے وہ تو میرے ڈر کے مارے بھاگ گیا، ابھی تک نہیں آیا مناظرے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ تو اس شخص نے کہا امام صاحب آپ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری بات سنو کہ جس جگہ سے میں آتا ہوں یہاں تک پہنچنے میں راستے میں ایک دریا پڑتی ہے۔ تو جب میں دریا کے پاس پہنچا میں نے وہاں دیکھا کہ ساری کشتیاں جا چکی ہیں۔ اب میں یہاں پر کیسے پہنچتا؟ تو میں نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے رویا۔ تو پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ رہا ہے، خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر رہا ہے، خود بخود میرے سامنے کشتی تیار ہو رہی ہے، اس میں میخیں لگ رہے ہیں اور ایک کشتی کی شکل میں تیار ہو کر میرے سامنے آ گئی۔ تو میں اس میں بیٹھ کر پھر یہاں پہنچ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹ جائے، خود بخود کشتی کی شکل اختیار کر لے، خود بخود اس میں میخیں لگتے رہیں، خود بخود آپ کے سامنے آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا نظام کیوں خود بخود چل پڑا؟ اس کو بنانے والا کوئی ہے نا؟ تو وہ شخص بالکل لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب چلو میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ اس وقت کہاں پر ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں بات کو ثابت کرتا ہوں کہ اللہ اس وقت کہاں پر ہے، میں بتاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دودھ کا کٹورا منگواؤ۔ دودھ کا کٹورا منگوایا گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دودھ کے اندر آپ کو مکھن نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ امام صاحب مکھن تو نظر نہیں آ رہا، البتہ اگر ہم اس کو تیار کریں گے، بروئیں گے، پھر اس سے مکھن نکلے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے مکھن دکھاؤ، اس دودھ کے اندر مکھن ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ مکھن تو ہے نہیں، لیکن جب اس کو تیار کیا جائے گا تب مکھن نکلے گا، مکھن اسی دودھ سے نکلتا ہے نا میرے بھائیوں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے مکھن دکھاؤ۔ اس نے کہا کہ مکھن تو فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اس مزاجی چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو تم اس حقیقی خدا کو کیسے دیکھ پاؤ گے؟ وہ شخص بالکل چپ ہو گیا۔ تو اس شخص نے پھر ایک سوال کیا، چلو آخری سوال ہے امام صاحب، پھر اس کے بعد میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اللہ کا رخ اس وقت کہاں پر ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو ایک موم بتی منگواؤ۔ موم بتی منگوائی گئی۔ آپ نے فرمایا اس کو جلاؤ۔ جب جلائی گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ جب موم بتی کو بندہ جلاتا ہے تو چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے نا؟ تو اس شخص نے کہا روشنی تو چاروں طرف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی طرح بس اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اکیلا ہے اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔